ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ وزیراعظم کی سربراہی میں آل پارٹی میٹنگ منعقد۔ ملک میں کووڈ مخالف ویکسین کے حوالے سے ہوا تبادلہ خیال۔ جموں کشمیر میں ڈی ڈی سی اور پنچایت کے ضمنی انتخابات کا تیسرا مرحلہ آج ہوا مکمل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گاڑیوں کے دستاویزات کی آن لائن رجسٹریشن کے حوالے سے امورات کا لیا تفصیلی جائزہ۔ اور وادی بر میں عرس مبارک شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے جمعے کی تقریبات منائی گئیں عقیدت و احترام کے ساتھ۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقد ہوئی آل پارٹی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ کورونا ویکسین جب بھی ملک میں آئے گا تو سب سے پہلے 1 کروڑ ہیلتھ کیئر ورکروں کو فراہم کیا جائے گا۔ مرکزی وزارت صحت کے سیکرٹری راجیش بھوشن نے میٹنگ میں جانکاری دی کہ ویکسین جن 1 کروڑ ہیلتھ ورکروں کو دیا جائے گا ان میں ڈاکٹر اور نرسز بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں 2 کروڑ فرنٹ لائن ورکروں جن میں پولیس، فوجی جوان، نیم فوجی دستے اور میونسپل ورکر شامل ہیں کو یہ ویکسین دیا جائے گا۔ میٹنگ میں وزیر دفاع، وزیر داخلہ کے علاوہ راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر غلام نبی آزاد کے علاوہ 13 دیگر پارٹیوں کے لیڈران بھی شامل ہوئے۔ واضح رہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی وبائی صورتحال پیدا ہونے کے بعد وزیراعظم کی سربراہی میں یہ دوسری میٹنگ تھی۔ ملک میں کووڈ بیماری سے اب تک 90 لاکھ افراد شفایاب ہو چکے ہیں اور شفا یابی کی شرح 94.2% ہو گئی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے کہا کہ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 36,000 نئے کیس درج کیے گئے۔ چیف سیکرٹری بی آر سبرامنیم کی صدارت میں آج منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران یو ٹی میں کووڈ 19 ٹیکے کی مقررہ وقت میں دستیابی کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں تمام اضلاع کے ترقیاتی کمشنر، سی ایم اوز اور دیگر متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ فی الوقت کووڈ 19 ویکسین کلینکل ٹرائلز کے تیسرے مرحلے میں ہے اور یہ ٹیکہ استعمال کے لیے عنقریب ہی دستیاب ہوگا۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رک۔ ارے واہ، لیجنڈ کی بیٹ، اس سے میں کھیلوں گا۔ فیوچر بیٹنگ لیجنڈ میں۔ اس میں جس کا نام لکھا ہے بیٹ اسی کو ملے گی۔ ارے یار دیکھا، اگر اس پہ میرا نام نہیں لکھا ہوتا تو کتنی دقت ہو جاتی۔ اس لیے آر بی آئی کہتا ہے بینک اکاؤنٹ ہو یا بینک لاکر، اس میں نامنی کا نام ضرور درج کرے تاکہ آپ کی جمع پونجی اسی کو ملے جسے آپ نے نامزد کیا۔ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ آداب، ست شری اکال۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل الیکشنز، پنچایت بائی الیکشنز 2020 جموں اور کشمیر میں شروع ہو چکے ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کر کے صحیح امیدوار کو چنیں جسے گاؤں کی ترقی ہو اور خوشحالی ہو۔ میں ثنا دعا، فیمنا مس انڈیا 2017 آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ اس الیکشنز 2020 میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جمہوریت کو مضبوط بنائیں۔ چلیے اس بار عہد کر لیں کہ اپنا ووٹ جاتی، دھرم اور پیسے پر نہیں بلکہ صحیح امیدوار کو دیں، بنا لالچ اور ڈر کے۔ Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ جموں کشمیر میں ڈی ڈی سی انتخابات کے تیسرے مرحلے کے تحت آج ووٹ ڈالے گئے۔ اس مرحلے میں 33 حلقوں کے لیے ووٹ ڈالنے کا کام دن کے 2 بجے تک مکمل ہوا۔ ان حلقوں میں 16 کشمیر اور وادی سے اور 17 جموں کے تھے۔ آج کی پولنگ کے لیے مجموعی طور پر 305 امیدوار میدان میں تھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پورے پولنگ بوتھوں میں لوگ آ رہے ہیں، ان میں کانفیڈنس بڑھ رہا ہے ڈیموکریسی پر، اور ان کے ووٹ کا جو امپورٹنس ہے وہ اب سمجھنے لگے ہیں، اور ووٹ پورے جتنا بھی ممکن ہو سکے آپ لوگ باہر آ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ ہم اس لیے ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ پسماندہ علاقہ ترقی آئے گی۔ ہمیں گورنمنٹ اچھی ہونی چاہیے، ہمیں انتظامیہ اچھی ہونی چاہیے، ہمیں اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ اچھا ہونا چاہیے، اسی لیے ہم ہماری ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ ہماری سڑکوں کی پرابلم ہے، پاور کی پرابلم ہے اور پانی کی پرابلم ہے، ہر چیز کی پرابلم ہے، سکولوں کی پرابلم ہے ہمارے علاقے میں۔ اس لیے آج ہم ووٹ ڈالتے ہیں کہ ہمارے ڈیولپمنٹ کا کام ہو۔ اسی دوران شوپیاں میں انتخابات کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے تھے ان پر مقامی ووٹروں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ آج کی ووٹنگ میں صبح 7 بجے سے ہی سخت سردی کے باوجود مرد و زن کی لمبی لمبی قطاریں ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشنوں کے باہر دیکھی گئیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔
ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں چودھری محمد یاسین جو کہ پنچایت الیکشن افسر بھی ہیں نے آج شوپیاں میں ڈی ڈی سی سرپنچ پنچ اور میونسپل ضمنی انتخابات کو احسن طریقے پر منعقد کرانے کے حوالے سے افسران سے جانکاری طلب کی. انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ شوپیاں ضلع میں الیکشن کے تمام 3 مراحل پرامن طور مکمل ہوئے. ڈی ڈی سی چناؤ کے تیسرے مرحلے کے تحت ضلع کلگام میں پولنگ کی شرح 64% سے زائد ریکارڈ کی گئی. ضلع میں 8 امیدواروں کے لیے ووٹ ڈالے گئے. ادھر بلاک کنڈ کے لیے سرپنچ کی 1 اور پنچ کی 31 نشستوں کے لیے بھی ووٹ ڈالے گئے. کپواڑہ ضلع کے قاضی آباد اور ہائی ہامہ میں ڈی ڈی سی اور پنچایت کے ضمنی چناؤ کے لیے آج پولنگ ہوئی. ان نشستوں کے لیے 42 امیدوار قسمت آزمائی کر رہے ہیں. ادھر قاضی آباد لنگیٹ میں 7 سرپنچ اور 227 پنچ نشستوں کے لیے بھی پولنگ ہوئی. بڑگام بیروا کے سکھناگ بلاک میں آج سرپنچ اور پنچ نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے. اس سلسلے میں 94 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے جہاں ووٹروں کی ایک بڑی تعداد نے حق رائے دہی کا استعمال کیا. گاندربل ضلع میں تیسرے مرحلے کے تحت ڈی ڈی سی کی 3 خالی نشستوں کے لیے آج پولنگ ہوئی جس دوران رائے دہندگان کی بھاری تعداد نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا. ادھر ایم سی گاندربل کی ایک خالی نشست کے لیے بھی ووٹ ڈالے گئے اور یہاں پولنگ کی شرح 18.31% رہی. دریاسنا بارامولہ کے سنگراما اور واگورہ حلقوں میں بھی ڈی ڈی سی چناؤ کے لیے آج پولنگ ہوئی جس دوران بڑی تعداد میں رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا. جموں کشمیر بی جے پی نے اپنے 10 ممبروں کو پارٹی مخالف سرگرمیاں چلانے کی پاداش میں پارٹی سے بے دخل کیا ہے. اطلاعات کے مطابق ان میں سے 8 ممبر ڈی ڈی سی اور پنچایت کے ضمنی انتخابات میں بطور نامزد ممبر کھڑے ہوئے تھے. پارٹی بیان کے مطابق ان ممبران سے کئی بار اپنی نامزدگیاں واپس لینے کا حکم دیا گیا تھا تاہم انہوں نے پارٹی مخالف سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے اپنی الیکشن ریلیاں منعقد کی. بی جے پی نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ کسی بھی پارٹی ممبر کو پارٹی لائن سے ہٹ کر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر اس بارے میں کسی رکن کے خلاف شکایت موصول ہوتی ہے تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں جموں میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے وادی میں ٹرانسپورٹ سے متعلق امور کے بارے میں میٹنگ کو جانکاری دی. اس موقع پر گاڑیوں کے دستاویزات کی آن لائن رجسٹریشن اور دیگر امور کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. میٹنگ کے دوران ٹرانسپورٹ نظام سے جڑی ایک دستاویزی فلم کی بھی نمائش کی گئی. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے گلمرگ میں منعقدہ ونٹر ٹورزم کے حوالے سے شروع کی جانے والی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. مشیر موصوف نے میٹنگ میں شامل تمام اعلیٰ افسران کی تاکید کی کہ وہ سیاحوں کو تمام تر بنیادی سہولیات فراہم کریں. انہوں نے تمام ہوٹل مالکان اور ٹرانسپورٹروں سے بھی اپیل کی کہ وہ ونٹر ٹورزم کو کامیاب بنانے میں اپنا تعاون دیں. دریاسنا کمشنر سیکرٹری ٹورزم سرمد حفیظ نے میٹنگ میں جانکاری دی کہ گلمرگ اس وقت پوری طرح سے کووڈ فری جگہ ہے اور طبی افسران اور اہلکار اس وقت گلمرگ میں موجود ہیں جو اس وائرس پر قابو پانے کے لیے اپنی پوری کوششوں میں مصروف ہے. اسی دوران مشیر موصوف نے چرچ لین سری نگر میں عوامی وفود سے بھی ملاقات کی اور وفود کو یقین دلایا کہ ان کی طرف سے ابھارے گئے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. کوکرناگ کے ساگام علاقے میں نامعلوم بندوق برداروں نے آج اپنی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ڈی ڈی سی امیدوار انیس الاسلام کو گولی مار کر زخمی کر دیا. پولیس کے مطابق مذکورہ ممبر کو فوری طور کوکرناگ کے سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں داخل کیا گیا جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے. واضح رہے کہ انیس الاسلام نے حال ہی میں اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی. سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف طارقامی اور پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہذب سماج میں اس طرح کے واقعات ہر صورت میں ناقابل قبول ہے. وزیر اعظم نریندر مودی آج آئی آئی ٹی 2020 عالمی چوٹی کانفرنس سے کلیدی خطاب کر رہے ہیں. اس کانفرنس کا اہتمام پین آئی آئی ٹی یو ایس اے نے کیا ہے. اس سال کی چوٹی کانفرنس کا موضوع ہے The future is now. نیشنل کانفرنس کے ترجمان نے اپنی پارٹی اور اس کے سربراہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آر ایس ایس اور بھاجپا کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اگرچہ وہ بار بار اس بات کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خود سے ایک سیاسی پارٹی چلانے کے اہل ہیں, لیکن نیشنل کانفرنس اور دوسری سیکولر جماعتوں کے پاس اس طرح کے واضح ثبوت ہیں کہ الطاف بخاری کو بی جے پی نے جموں کشمیر میں اپنا مشن سیٹ کرنے کے لیے نامزد کیا ہے. جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ کی 115ویں سالگرہ کل یعنی 5 دسمبر کو منائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں ان کے مقبرہ واقع نسیم باغ پر فاتح خوانی اور دعائے مغفرت کی مجلس آراستہ کی جائے گی جس میں پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے علاوہ پارٹی کے تمام لیڈران کی شرکت متوقع ہے.
जम्मू कश्मीर के लिए मरकज़ की तरफ से नामजद किए गए मुज़ाकरात कार दिनेश्वर शर्मा आज फौत हुए। दिनेश्वर शर्मा इस वक्त लक्षद्वीप में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के बाद के जुमे की तकरीबात वादी के मुख्तलिफ़ खानकाहों, ज़ियारतगाहों और मुक़ाजात में मुनक़्क़िद हुई। सबसे बड़ी तकरीब ज़ियारत पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह खानियार में मुनक़्क़िद हुई, जहाँ नमाज पंजगाना पर अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद मोए पाक गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दीदार से फैज़याब हुई। ऐसी ही तकारीब सराय बाला श्रीनगर में भी मुनक़्क़िद हुई। रहबाब साहब श्रीनगर, आसार शरीफ जनाब साहब सौरा और वादी के दीगर ज़ियारतगाहों में भी तकरीबात मुनक़्क़िद हुई, जहाँ ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत करके मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत की। हज़रत बाबा हैदर ऋषि अलमारूफ रिशमोल साहब के आस्ताना अलिया पर भी आज उर्स सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में ख़त्मातुल मौज़ूमात और दरूद अज़कार की एक पुरवकार मजलिस आरास्ता की गई, जिसमें उलमाए दीन ने हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और उनके कमालात पर रोशनी डाली। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट की सदारत में आज महकमे की एक आला सतही मीटिंग मुनक़्क़िद हुई और इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने उन सभी इक़दामात का तज़किरा किया जो महकमे की तरफ से प्री और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अमलाए गए। इस मौके पर नेफिड नई दिल्ली के एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर SK सिंह भी मौजूद थे। और अब मौसम, महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर बारिश या हल्की बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 10.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 5.1 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से गिलगित में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री और रात का कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।